بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و ذنوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین وبالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم الذي ألحدنا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سلام على آل یاسین رسوان اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، عزیزان گرامی، برادران عزیز، ماشاءاللہ، ارباب اعزا، پرساداران سید الشہداء، ماشاءاللہ، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہرحال زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بس کچھ باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اور آپ کی زحمت پر. زحمت تو ایک رسمی طور پر کہا جاتا ہے، ورنہ امام کی فضائل بیان کرنا زحمت نہیں، ایک رحمت ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ صافات کی آیت ہے. سورہ صافات میں پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے سلام کا مرتبہ بتانا چاہتا ہے. سورہ صافات میں ہے کہ عظمت سلام کیا ہے، سلام کی فضیلت کیا ہے، سلام کی شان کیا ہے، سلام کا وقار کیا ہے. ماشاءاللہ، پروردگار عظمت سلام کر کے جو فضیلت ہے سلام کی وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب تک تم سلام کو نہیں سمجھو گے تب تک تمہیں علیہ السلام کیسے سمجھ میں آئے گا. بھائی جس کی سمجھ میں مسجد نہ آئی ہو اس کے سمجھ میں کعبہ کیا ہے، جس کے سمجھ میں فضل نہ آیا ہو اس کے سمجھ میں ابل فضل کیسے آیا. تو یہ ذریعے ہیں عزیزان گرامی. اس طرح سے پروردگار عالم نے بتایا کہ دیکھو سلام کا مرتبہ کیا ہے، سلام کی فضیلت کیا ہے، سلام کی عزت کیا ہے، سلام کی شان کیا ہے. سورہ صافات میں 3 اور آیتیں ہیں. پہلی آیت سلام علی نوح، اے نوح آپ پر سلام. دوسری آیت سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر سلام. تیسری آیت ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ و ہارون آپ پر سلام. اور جو چوتھی آیت ہے سلام علی آل یاسین، اے آل یاسین آپ پر سلام ہو. یہ چاروں آیتیں ایک ہی سورے میں ہیں، سورہ صافات میں ہیں. جہاں پروردگار عالم نے جناب نوح کو سلام کیا، جہاں جناب ابراہیم کو سلام کیا، جہاں موسیٰ و ہارون کو سلام کیا، وہیں پر آل یاسین کو بھی سلام کیا. یہ چاروں آیتیں آپ لوگوں نے سنی، لیکن اس میں سے کچھ نتیجہ نکالا آپ لوگوں نے، کچھ فرق محسوس کیا. فرق سامنے ہے. جب پروردگار عالم نے جناب نوح کو سلام کیا تو صرف جناب نوح کو سلام کیا. لیکن اگر اتنی خاموشی کے ساتھ سنیں گے تو 1 گھنٹہ پڑے تو مختصر پڑے گا. جب پروردگار عالم نے جناب نوح کو سلام کیا تو صرف جناب نوح کو سلام کیا، اولاد جناب نوح کو نہیں کیا. جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو سلام کیا تو صرف ابراہیم کو سلام کیا، ذریت ابراہیم کو سلام نہیں کیا. جب پروردگار عالم نے موسیٰ و ہارون کو سلام کیا تو صرف موسیٰ و ہارون کو کیا، اولاد موسیٰ و ہارون کو نہیں کیا. لیکن جب بات آئی یاسین کی تو پروردگار نے
یہ نہیں کہا کہ اے یاسین آپ پر سلام ہو، بلکہ کہا آلِ یاسین آپ پر یا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی کیا کہنے پروردگار نے آلِ یاسین آپ پر سلام ہو۔ کیا سلام کر کے پروردگار یہ عظمت سمجھا رہا ہے کہ آلِ یاسین کو سلام۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ تو آپ نے سنا آلِ یاسین کے بارے میں۔ اب اگر آلِ یاسین ہم بتائیں تو یہ ایک محبت ہوگی، آپ بتائیں تو عقیدت ہوگی، لیکن اگر کوئی غیر بتائے تو یہ حقیقت بن جائے گا۔ ابن حجر مکی ہیں، انہوں نے سوائق معارقہ میں یہ بات لکھی ہے کہ آلِ یاسین کسی اور کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ آلِ یاسین اہل بیت کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے جناب نوح کو سلام کیا، جہاں جناب ابراہیم کو سلام کیا، جہاں موسیٰ و ہارون کو سلام کیا، وہیں اہل بیت کو بھی سلام کیا، اور اہل بیت کو سلام کر کے سمجھایا کہ دیکھو ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کو سلام کرنا کتنا اہم ہے۔ پروردگار عالم اس آیت میں کہہ نہیں رہا ہے، خود سلام کر رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ تو یہ وہ فعل خدا، یہ وہ خدا نہیں، یہ وہ فعل خدا۔ پروردگار اس آیت میں خود کہہ رہا ہے، خود سلام کر رہا ہے۔ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، مجھے بتانے میں بہت اچھا لگے گا، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے حکم خدا، ایک ہوتا ہے فعل خدا۔ حکم خدا مثال کے طور پر میں نے کہا کہ پانی پلاؤ، تو یہ ہو گیا حکم، اور اگر میں نے اسی پانی کو خود پی لیا تو وہ ہو گیا فعل۔ پتہ یہ چلا کہ جس بات کا آرڈر دیا جائے اسے بولا جاتا ہے حکم، اور جو چیز خود کی جائے اسے کہا جاتا ہے فعل۔ ایک ہے حکم خدا، ایک ہے فعل خدا۔ حکم خدا کیا ہے؟ کہا قرآن سے پوچھ لیجئے، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ہے حکم خدا۔ زکوٰۃ دو، یہ ہے حکم خدا۔ حج کرو، یہ ہے حکم خدا۔ زکوٰۃ دو، یہ ہے حکم خدا۔ روزہ رکھو، یہ ہے حکم خدا۔ فعل خدا ہے اہل بیت پر سلام۔ حکم خدا ہے نماز پڑھنا۔ نماز خدا نہیں پڑھتا، بندے پڑھتے ہیں۔ نماز بندوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ خدا بندوں کے لیے ہے، اللہ نہیں رکھتا ہے۔ تو ایک ہوا حکم خدا اور ایک ہوا فعل خدا۔ حکم خدا کیا ہے؟ نماز۔ حکم خدا ہے نماز، لیکن ہم علی والوں نے یہ دونوں شرف، ہم علی والوں کو یہ دونوں شرف حاصل ہیں۔ ہم نے مجلس سے پہلے نماز بھی قائم کی، یہ تھا حکم خدا۔ اور یقین نہ ہے تو بعد مجلس اپنی ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم حکم خدا ہے نماز۔ ہم نماز، ہم دونوں کے پابند ہیں۔ ہم حکم خدا کو بھی مانتے ہیں، ہم فعل خدا کو بھی مانتے ہیں۔ حکم خدا کیا ہے؟ نماز پڑھو، حج کرو۔ فعل خدا کیا ہے؟ اہل بیت کو سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو گرامی، سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ سلامت رہیں۔ علیکم سلام، آپ بھی سلامت رہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ماشاءاللہ آپ بھی سلامت رہیں۔ لیکن گرامی، یہ ہمارے اور آپس کا سلام ہے جو عوام میں کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم امام کو جو سلام کریں گے اس کا طریقہ الگ ہے۔ امام کے سلام کے جواب کا بھی طریقہ الگ ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لیکن انشاءاللہ کل یہیں سے میں بات شروع کروں گا، لیکن ابھی کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں جو ضروری سمجھ رہا ہوں۔ یہ بات انشاءاللہ کل، یہ سلام والی میں کل سے انشاءاللہ یہیں سے اسٹارٹ کروں گا۔ عزیزان گرامی، ایام عطا اسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ قبل اس کے مجلس میں جانے سے پہلے
کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ ایسے احکام ہیں، کچھ ایسے آداب ہیں مجلس میں جانے سے پہلے جس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، تاکہ فرش اعضاء پہ آنے کے بعد جو ہم کو ثواب حاصل ہو وہ پوری طرح سے ہمیں حاصل ہو سکے۔ یہ میں نے کچھ کتابوں سے بھی دیکھا ہے اور اس میں بھی رقص کیا ہے میں نے، اور علماء کو بھی سنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب مجلس میں آئے تو باوضو ہو کر آئے، بے شک بے شک، اس لیے کہ یہاں ذکر امام حسین بھی ہوتا ہے، یہاں ذکر رسول بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر ذکر خدا بھی ہوتا ہے، اور پروردگار پاکیزگی کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ بے شک بے شک، ورنہ حدیث کتاب میں یہ نہ کہتا کہ ہم نے اہل بیت کو نجاست سے دور رکھا اور اس طرح سے پاک رکھا کہ جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے۔ صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے عزاخانوں کو، ہم اپنے گھروں کو کالے لباس سے رکھیں، سجائیں، اور خود کالے کپڑے پہنیں، اور جب گھر سے باہر جائیں تو استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسری چیز یہ کہ پروردگار عالم ہماری آنکھوں کو وہ قوت عطا فرما کہ جس میں ہم غم سید الشہداء میں گریہ کر سکیں۔ بے شک، آمین آمین۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایام عزا گزر جاتے ہیں اور ہمارے آنکھوں سے اشک تک نہیں آتے ہیں۔ بہت لوگوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کسی کی آنکھ کے آنسو خشک نہیں ہوتے مگر یہ کہ قصد قلبی کی وجہ سے۔ قصد قلبی یعنی ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑی سبب، اس کی سب سے بڑی سبب وجہ یہ ہے کہ کثرت گناہ، ہم نے اس طرح سے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جیسے ہم لوگ جیسے یہاں پر قطر ہیں، اور بھی بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ ہیں لیکن وہاں پر شیعہ موجود نہیں ہیں، تو وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں پر لوگ موجود نہیں ہیں تو آپ کسی سے کہہ کر، سن کر سید الشہداء کے مصائب کو گریہ کریں، اور اگر موبائل ہو تو موبائل پر آڈیو سے یا ویڈیو سے کیسے بھی کر کے غم امام حسین کو سنیں اور گریہ کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا کو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ان کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی، میں نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے انہیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ حتیٰ کہ عاشور کے دن میرے بابا فرماتے ہیں حاضل یوم، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے جد کو قتل کر دیا گیا۔ تو ان باتوں کا عزیزان گرامی ہم کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ تصور کریں کہ اس فرش اعضاء پر ایسی ہستیاں آتی ہیں کہ جس کا ہم تصور کر نہیں سکتے۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی، مدینے والوں سے روایت ہے، بس مصاحب کو 2-3 منٹ اور ختم مجلس۔ مدینے والوں سے روایت ہے کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو ہمیں ایسا نہیں پتہ چلتا تھا، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے اتنا گریہ ظاہر ہوتا تھا کہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا کہ محرم کا چاند نکل آیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے، رونے والوں کی آنکھوں میں آنسو رواں ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہی چاند ہے۔ اس چاند کو جب جناب رباب نے دیکھا ہوگا تو علی اصغر یاد آ گیا ہوگا، جب اس چاند کو ام لیلا نے دیکھا ہوگا تو کلیل جوان یاد آ گیا ہوگا، جب اس چاند کو ام فروا نے دیکھا ہوگا تو وہ پھول سا قاسم یاد آ گیا ہوگا، اور باب ازا جب اس چاند کو جناب زینب نے دیکھا ہوگا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے یاد آ گئے ہوں گے۔
حاضرین محترم، ایک مومنہ جو ہر سال فرش عزا بچھایا کرتی تھی اور حسین کے نام کی مجلس بپا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، اپنے اس کا ایک جوان بیٹا تھا، وہ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ہر سال فرش عزا بچھایا کرتی تھی، لیکن اتفاق سے ایک سال اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ گھر میں اکیلی بچی، اور جب وہ اکیلی بچی تو جیسے ہی فلک پہ چاند نمودار ہوا تو اس مومنہ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بیوی کی بارگاہ میں دعا کی، اے بیوی مجھے معاف کیجیے گا، میں اس سال فرش عزا کا نہیں بچھا سکوں گی۔ جیسے ہی وہ مومنہ دعا طلب کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ دروازے میں دق الباب ہوا، وہ مومنہ دوڑتی ہوئی دروازے کے قریب آئی اور کہا کہ کون ہے؟ ایک مرتبہ اس آنے والی بیوی نے کہا، ارے میں حسین کی چاہنے والی ہوں، ارے میں نے سنا ہے تو ہر سال فرش عزا کا بچھاتی ہے اور مجلس کرواتی ہے، اس لیے میں فرش عزا پہ آئی ہوں۔ ایک مرتبہ اس مومنہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیوی مجھے معاف کیجیے گا، اس بار میں فرش عزا نہیں بچھا سکوں گی۔ بیوی نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اس بار تمہارے گھر کا عزا خانہ میں سجاؤں گی، اس بار تمہارے گھر میں فرش عزا میں بچھاؤں گی۔ وہ بیوی گھر میں آئی، پہلی محرم ہوئی، اس بیوی نے فرش عزا بچھایا، عزا خانہ سجایا، عورتیں آنا شروع ہو گئیں، مجلس ختم ہوئی، ساری عورتیں چلی گئیں، وہ بیوی فرش عزا پہ بیٹھی رہی، ہائے حسین کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ مومنہ نے پہلے دن دیکھا، دوسرے دن عورتیں آئیں، مجلس ختم ہو گئی، وہ عورتیں چلی گئیں۔ اس مومنہ نے دیکھا کہ اس دن بھی وہی بیوی وہی جملے دہرا رہی ہیں، اے حسین اے حسین۔ عزیزان گرامی، جب عاشور کا دن آیا، مجلس برپا ہوئی، جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، ساری عورتیں چلی گئیں، ایک بیوی فرش عزا پہ بیٹھی رہی۔ وہ مومنہ نے دیکھا کہ وہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ساری عورتیں چلی گئی ہیں، اور وہ بیوی اٹھ کر عزا خانے کے پاس گئی اور جا کر کہتی ہے، اے حسین میں نے تجھے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ جیسے ہی یہ فقرہ اس مومنہ نے سنا، دوڑتی ہوئی عزا خانے کے قریب آئی اور کہا، بیوی میں نے جتنی بار پوچھا ہے آپ نے یہی کہا ہے کہ میں حسین کی چاہنے والی ہوں، اے بیوی آپ کون ہے؟ اے بیوی آپ بتائیے کون ہے؟ اور یہ فقرہ کیوں کہہ رہی تھی کہ میں نے اسے چکیاں پیس کر پالا تھا؟ ایک مرتبہ اے بیوی آپ کو اس حسین کا واسطہ بتائیے آپ کون ہے؟ اس بیوی نے جیسے ہی نقاب ہٹایا اور کہا، اے مومنہ تم نے پہچانا نہیں، میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں، میں کربلا سے آئی ہوں، میرے حسین کو پیاسا کر دو۔